السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، آج جو کلپ میں بنانے جا رہا ہوں وہ اولاد کے قتل سے متعلق ہے اور نسل بندی سے متعلق ہے۔ دوستوں، آج ہمارے معاشرے میں غیروں کی روش کو لوگ اپنانے میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ان کو دین و شریعت کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، کرنے سے ثواب ملتا ہے یا گناہ ہوتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ یہ شریعت کو پامال کرتے ہوئے، شریعت کو رونقتے ہوئے جہنم کی گہری وادی کو اپنا ٹھکانہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوستوں، اب میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن گھنٹا ضرور دبائیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی اپنے علم میں اضافہ کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوستوں، سوال یہ ہے کہ نسل بندی کرانا کیسا ہے؟ جیسا کہ آج کل لوگوں میں یہ خیال عام طور پر پایا جا رہا ہے کہ زیادہ بچے ہوں گے تو کھانے پینے کی قلت ہوگی، خرچے بڑھیں گے، رہنے کے لیے جگہ کی کمی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ افسوس، یہ خیال محض کافروں مشرک قوموں تک محدود نہیں بلکہ ان میں جدید الخیال مسلمان کی اکثریت بھی شامل ہے۔ یقیناً ایسے خیالات شریعت اسلامی کے خلاف ہیں۔ مسلمانوں کو ایسا عقیدہ رکھنا کسی طرح جائز نہیں ہے، بلکہ بچے کی پیدائش کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے مرد و عورت کا نسل بندی کرانا یا ایسی دوا استعمال کرنا جس سے بچوں کی پیدائش ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، اسلام میں سخت ناجائز و حرام اور سخت گناہ ہے۔ اور جہاں تک رہی بات بچوں کو کھلانے پلانے کی، تو انسان کی حیثیت ہی کیا ہے کہ وہ کسی کو کھلائے پلائے پرورش کرے؟ کھلانے والی، پلانے والی اور پرورش کرنے والی واحد ذات حقیقی اللہ رب العزت کی ہے، جو رزاق ہے اور خالق ہے۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، جس کا معنی ہوتا ہے اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں رزق دینے والے ہیں اور تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں، اور یقیناً انہیں قتل کرنا بڑا گناہ ہے، بڑی خطا ہے۔ ان دونوں آیات سے پتہ چلا کہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کسی کو کھلائے پلائے اور پرورش کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر پیدا کرنے والے کا کھانا پینا اور پرورش کرنا اپنے ذمہ کرم میں لے رکھا ہے۔ اب آئیے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس کے بارے میں کیا حکم آیا ہے؟ بخاری شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 939 میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، تو اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ فرمایا، تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں گے۔ دیکھا، اپنے اولاد کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ کاش مسلمان اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کریں اور نسل بندی اور آپریشن کے ذریعے اس قتل گیری سے بچیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیادہ بچوں کو پسند فرمایا، جیسا کہ مسند امام اعظم صفحہ نمبر 208 پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کرو کیونکہ میں بروز قیامت دوسری امتوں کے مقابل تمہارے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا، اور مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 515 پر ہے۔ سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور نے بچوں کو پسند فرمایا اور کثیر تعداد، زیادہ تعداد کو بھی پسند فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اولاد جنت کی خوشبو ہے۔ لیکن آج کا مسلمان نہ اللہ کی رضا چاہتا ہے نہ اللہ کے حبیب کی رضا چاہتا ہے، یعنی اپنی اولادوں میں اضافہ نہیں کرتا، اور جب اضافہ نہیں کرتا تو حضور کے فرمان کے مطابق وہ جنت کی زیادہ خوشبو سے محروم رہ جاتا ہے۔ اب لگے ہاتھ ایک واقعہ بھی سماعت
فرما لیں کہ نسبندی کرانے والے کا دنیا میں کیا انجام ہو سکتا ہے۔ ایک عورت کا واقعہ ہے جس کے 3 بچے تھے، اس نے نسبندی کرا لی یہ سوچ کر کہ اب بچوں کی کیا ضرورت، 3 بچے کافی ہیں۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوا، ایک روز جب وہ عورت اپنے سب سے چھوٹے بچے کو لے کر چولہے پر کھانا بنا رہی تھی اور اس کے 2 بچے چھت کے اوپر کھیل رہے تھے تو بڑے بیٹے نے کھیلتے کھیلتے چاقو سے دوسرے بیٹے کو ذبح کر دیا، جو وہیں پر تڑپ کر مر گیا۔ جب بڑے بیٹے نے خون دیکھا تو مارے خوف و ڈر کے چھت سے کود گیا اور زمین پر گرتے ہی جان نکل گئی۔ اور جب اس عورت نے یہ معاملہ دیکھا تو چھوٹے بچے کو چولہے کے پاس چھوڑ کر چھت کی طرف بھاگی۔ اس کے جاتے ہی چھوٹے بچے نے کھولتی ہوئی ہانڈی خود پر گرا لی اور وہ بھی جھلس کر وہیں دم توڑ گیا۔ اس طرح سے اس عورت کی گود سونی ہو گئی اور اب کبھی بھی مستقبل میں ماں بننے کے لائق بھی نہیں رہی۔ یہ اس کی نافرمانی کی سزا تھی، کیونکہ اس نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے حبیب کو ناراض کیا۔ جب اس نے اللہ اور اللہ کے حبیب کو ناراض کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں اسے سزا دی۔ اگر اس نے نسبندی نہ کروائی ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ اس واقعے کے بعد وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی اور کسی بچے کی ماں بن جاتی، لیکن اس نے ماں بننے کے سارے راستے خود پر بند کر لیے۔ تو میرے دوستوں، نسبندی سے باز آئیں، اور اگر ایسی دوائیاں استعمال کرتے ہیں جو کبھی بھی عورت کو ماں بننے سے روکنے والی ہو تو ایسی دوائیوں سے بھی باز آئیں۔ اور جہاں تک رہی بات رزق کی، تو ہو سکتا ہے کہ جس بچے کو انسان ختم کر دیتا ہے وہ بچہ اس کے لیے ترقی کا ذریعہ ہو اور رزق میں کشادگی کا سبب ہو، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور اپنے بھائی کی شکایت کرنے لگا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دن بھر محنت کر کے کمائی کرتا ہوں اور اپنے بال بچوں اور اپنے بھائی کے بال بچوں کی پرورش کرتا ہوں، اور میرا بھائی آپ کی بارگاہ میں سارا وقت گزار دیا کرتا ہے، لہٰذا آپ اس سے کہیں کہ وہ بھی کچھ کمائی کر لیا کرے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری بارگاہ میں رہ کر علوم دین حاصل کر رہا ہے، کیا یہی کم ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جو رزق تمہیں میسر آ رہا ہے، حاصل ہو رہا ہے، یہ اسی کی برکت سے حاصل ہو رہا ہو، اور جب یہ علوم دین نبویہ سے دور ہو جائے تو تمہارا رزق بند کر دیا جائے یا تمہارے رزق میں کمی آ جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، نسبندی اور آپریشن سے بچو، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو دوبارہ آپ کی بیویاں بچے پیدا کر سکیں۔ ہاں، اگر آپ بچے پیدا کرنا نہیں چاہتے تو اس کو روکنے کے بہت سارے ذرائع ہیں جس سے حمل نہیں ٹھہرے گا، اور وہ جائز بھی ہیں، آپ ان پر عمل کریں اور ناجائز و حرام سے بچیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ درپیش ہے تو آپ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دے دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔